تہجد کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مظہری کے مصنف لکھتے ہیں کہ تصوف کا سب سے اونچا مقام قرآن پاک کی تلاوت اور تہجد ہے، اور ذکر اسم ذات اور نفی اثبات وغیرہ ابتدائی مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اسباق شروع میں ہی کیوں دے دیے؟ علامہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے تہجد سے متعلق ایک مسئلہ بتا دوں۔ بعض لوگ کمزوری کی وجہ سے آدھی رات کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں علامہ کہ فإن سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم، کہ جو لوگ کمزوری سے رات کو نہ اٹھ سکیں تو وتر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، تو اس کو سنت تہجد ادا ہو جائے گی۔ اس کی قیام لیل اور تہجد کی نماز عشاء کے بعد بھی 2-4 رکعت ہمت ہو 6-8 رکعت آدمی ہمت کرے تو بڑھا سکتا ہے، نہیں چاہے تو کم کرتا ہے۔ کھانا جب اچھا پکے تو آدمی زیادہ کھاتا ہے، 2 روٹی اگر روزانہ کھاتا ہے، اچھا سالن بنے تو 3 روٹی کھاتا ہے۔ تو آدمی اچھی نماز پڑھے اس وقت میں، اور کیونکہ اس وقت میں اکثر لوگ کاروبار والے بھی اور ڈیوٹی والے بھی گھر پہ ہوتے ہیں، آرام سے پڑھ لیں اور 4-6 رکعت نفل پڑھ لیں تو انشاءاللہ، کیونکہ فی زمانہ آخر رات میں اٹھنا مشکل ہے۔ لیکن اب تو آ رہا ہے رمضان شریف میں تو ہر آدمی اٹھتا ہے سحری کے لیے، اس میں تو پڑھنا ہی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ عام دنوں میں اور خاص کر گرمیوں میں، سردیوں میں بھی رات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اگر آدمی 11-12 بجے سو جائے تو آسانی سے 5 بجے آنکھ کھل سکتی ہے۔ ابھی بھی 5:35 تک سحر کا وقت موجود ہے۔ اگر آدمی طہارت اور وضو سے فارغ ہو کر چاہے تو 15-20 منٹ میں بھی 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود یہ کر کے ہر آدمی سوئے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے دال روٹی چٹنی روٹی کھا کے سو، پھر اگر آنکھ کھل جائے تو قورمہ بریانی اعلیٰ والی تہجد پڑھ لینا، نہ ملے اور نہ پڑھ سکو نہ ملے تو اس نیت پر ہی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیں گے کہ سستی ہو گئی یا سوتے رہ گئے اور آنکھ فجر میں کھلی تو انشاءاللہ صرف نیت پر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کمزوری سے رات کو نہ اٹھ سکے تو وتر سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کی سنت تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ بھی قیامت کے دن تہجد گزار اٹھائے جائیں گے۔ آج کل زیادہ جاگنے سے صحتیں خراب ہو رہی ہیں، ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ کراچی والے بلا وجہ زیادہ دیر تک جاگتے ہیں، بعضوں کی ایسی عادتیں خراب ہیں، صبح سے سوتے ہیں 8-9 بجے سوتے ہیں اور 4-5 بجے اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز بھی نیند کی نظر ہو گئی اور رات بھر جاگتے ہیں۔ یہ بالکل غیر فطری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور اس کو لباس بنا دیا۔ ہر آدمی دیکھے سکون میں ہوتا ہے، سونے کا ماحول بنا دیا۔ مفتی شفیع صاحب نے ان آیات کی ذیل میں بات لکھی ہے کہ اگر لوگ اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کرتے کہ ہم 4 بجے سوئیں گے، کوئی تو ہم 6 بجے سوئیں گے، ہر دوسرے آدمی کو خلل اندازی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ گرا دیا، چلو بھئی اب سونے کا وقت ہو گیا۔ لیکن آج کراچی والے اور بہت سے علاقوں میں ایسے لوگ ہیں، لیکن کراچی میں زیادہ ہیں، نہیں بھئی یہی جاگنے کا وقت ہے، 2 بجے تک موبائل میں لگے ہوئے، دوستوں میں گھوم رہے ہیں، پھر آئے 3-4 بجے۔ رمضان میں بھی کیا کرتے ہیں، رمضان کی راتوں کو بھی برباد کرتے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے گھومتے کہیں پہ ہوٹل میں سحری کر لی اور پھر آ کے پڑھ کے سو گئے، نماز بھی پڑھ لی، جو سحری کرتے ہیں تو نماز بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، پھر آ کے سو گئے۔ حالانکہ رمضان کا یہ مقصد ہے کہ خوب گھومو پھرو اور وقت کو ضائع کرو۔ ہم جاتے ہیں بیانات میں، کیونکہ واپس آتے دیکھتے ہوٹل میں لوگ بیٹھے ہوئے، ہوٹل میں چائے پی رہے، 27ویں شب 23ویں شب
اتنی قیمتی راتوں کو ہوٹل کے چائے کی نظر کیا جا رہا ہے، اور ایسے بیٹھے ہیں کہ اٹھ کے جانے کا بھی چلو بھائی کہیں راستے میں رک گئے تھے نیند کی وجہ سے، سر میں درد کی وجہ سے چائے پی اور چلے، نہیں، بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے، بعضوں کو دیکھا کہ وہ کچھ کھیل رہے ہیں تاش قسم کی چیز، ایسی حالت غفلت کی، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ راتوں کا وقت اتنا قیمتی ہے، اس کو بجائے ہم لوگ استعمال کرنے کے، اور صحیح استعمال یہ ہے، اور اہل طب بھی فرماتے ہیں اور اہل اللہ بھی فرماتے ہیں، اصل وقت نیند کا عشاء کے بعد سے 3 بجے تک، عشاء کے بعد سے 3 ساڑھے 3 بجے تک، اس کے بعد پھر آدمی اٹھ جائے اور پھر دوبارہ دوپہر میں سونا، ظہر کے بعد کھانے کے بعد قیلولہ کرنا پھر سنت ہے، 1 آدھ گھنٹہ اس میں بھی تھوڑا سو لے، یہ بھی اس میں بھی اتنا سوتے ہیں لوگ، اتوار کو جمعے کو عصر کی جماعت میں دیر سے آ رہے ہیں، سو گئے تھے، اٹھتے اٹھتے دیر ہو گئی، بھئی اذان پہ تو اٹھ جاؤ کم از کم، کتنا سونا ہے؟ تو آسانی ہے اس میں، کتنی آسانی ہے کہ آدمی عشاء پڑھ کے کچھ چند رکعت پڑھ کے سو جائے، پھر آنکھ کھل جائے تو پھر پڑھ لے۔ تو فرماتے ہیں کہ آج کل اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں، تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے، لہذا وطر سے قبل چند رکعت پڑھنے سے بھی تہجد کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ قوی لوگ مستثنا ہیں، جو کر رہے ہیں وہ نیچے نہ آئے، جو نہیں کر رہے ہیں ان کے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عشاء کی 9 رکعت جو کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جو 17 پڑھ رہے ہیں وہ 9 کر دیں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ 9 سے شروع کریں، پھر آگے وہ بھی کوشش کریں کہ عشاء کی نماز میں 5-7 منٹ پہلے آئیں تو 4 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد پھر وہی دو سنت کے بعد 4-6-8 رکعت، جتنا آسانی سے ہو، ایک اپنے نفس پر ایک چیز باندھ لے کہ مجھے اتنی دیر مسجد میں رہنا ہے، 8:30 بجے آج کل نماز ہے ہمارے یہاں، اب نفس پہ باندھ لے مجھے 9:15 بجے تک مسجد میں رہنا ہے، اب رہنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، آدمی بلا وجہ تو بیٹھے گا نہیں، لیکن ہوتا کیا، بس جلدی سے پڑھا، آپ دیکھیں، آپ گھڑی دیکھیں، 10 منٹ میں اکثر ہمارے ائمہ نماز پڑھاتے ہیں، 8:52 کے بعد آپ کو اتنے کم لوگ نظر آئیں گے، چند 2-4 بڑے بوڑھے اور چند کوئی نماز پڑھنے والے، باقی اکثر لوگ 12-13 منٹ میں 2 سنت 2 نفل اور 3 وتر پڑھ کے فارغ ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، بس جلدی جلدی نماز کو ٹالنا ہے، اسی لیے نماز کا مزہ نہیں آتا، نماز کا مزہ اور خشوع و خضوع سے پڑھنے میں ہے، جیسے کھانا آرام سے کھاتا ہے آدمی، اس طرح نماز بھی آرام سے پڑھ کے دیکھیں، 3 کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، پھر اس میں بھی سجدے میں دعا، فرمائے سجدے میں، نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم بتا رہا ہوں، سجدے میں انسان اللہ تعالی سے انتہائی قرب میں ہوتا ہے، انتہائی قرب کا مقام ہے کہ وہ اپنی ناک، جیسے کہتے ہیں اس نے ناک رگڑوا دی، اللہ تعالی ہماری ناک کو اپنے قدموں پہ رکھوا رہے ہیں، پیشانی جو سب سے اہم چیز ہے، پیشانی، ہماری جبینیں کہاں ہیں؟ اللہ تعالی کے قدموں میں، اب وہاں پر جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ کیسے رد ہو سکتا؟ فرمایا اس وقت میں دعا مانگا کرو، حدیث شریف میں اس وقت میں دعا مانگا کرو۔ اب اس وقت میں دعا کیسے مانگے؟ اردو میں تو مانگ نہیں سکتے، قرآن و حدیث کی دعائیں، عربی کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ سب دعائیں جو ہیں آدمی سجدے میں مانگ سکتا ہے۔ تو آج اس وقت میں پڑھے تو 9:15 بجے کے بعد بھی آپ بیٹھے رہیں گے کہ واہ آج تو مزہ آ گیا، پھر دل جو ہے وہ انوارات سے معمور ہو جائے گا۔ کبھی یہ بھی کر کے دیکھیں، کھانا تو اکثر زیادہ کھاتے ہیں، کمائی بھی اکثر زیادہ ہوتی ہے، رمضان میں کتنا کماتے ہیں دکان والے، جو عام دنوں میں جن کی آمدنی 50,000 ہے اور رمضان میں 1.5 لاکھ کماتے ہیں، لیکن 1.5 لاکھ کمانے میں کیا کیا کہ تراویح کی نماز چھوڑ دی، تو یہ کیا کمایا؟ دنیا تو 3 ڈبل کما لیا اور آخرت گنوا دیا، جو کہ ضروری تھا۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ تہجد کی نماز میں آدمی یعنی کہ عشاء کے بعد چند رکعت پڑھ لے آسانی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر آنکھ کھلے تو دوبارہ پھر پڑھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔